اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ فقہ حنفی میں جہاں یہ آتا ہے کہ مرتد کی توبہ قبول ہے، مرتد کی توبہ قبول ہے، جس کو وہ لوگوں کے لیے پھرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا وہ دیگر مرتد ہے جو توہین رسالت کے علاوہ مرتد ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے. اور جو توہین کر کے مرتد ہوا ہے اس کے لیے یہاں پر حکم یہ بیان کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور شرع میں یہ کہا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، اس کو حدن قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے. دیکھو کتنا واضح طور پر اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے. کل مسلم ارتد فتوبۃ مقبولۃ، ہر مسلمان جو مرتد ہوا اس کی توبہ قبول ہے، مگر جو توہین رسالت کر کے مرتد ہوا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ متن میں اس چیز کو ذکر کیا گیا، مگر وہ کافر جو سب نبی علیہ السلام کی وجہ سے کافر ہوا. تو اس واسطے وہ دیگر حوالے جو لوگ پیش کرتے رہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ارتداد اور طرح کا ہے اور سلمان تاثیر کا ارتداد اور طرح کا ہے. اس ارتداد کے لحاظ سے یہاں پر یہ ہے انہ یقتل حدن، حدن قتل کر دیا جائے گا، ولا تقبل توبتہ، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہاں پر آپ خاموش رہیں، چونکہ میری تقریر پر آپ کو حاشیے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اس کی شرح کر لوں گا. خاموش رہیں، صرف سنیں یہ بات کیا ہے. یہاں پر اس چیز کے لحاظ سے بھی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے ثابت کیا، ایک دو نہیں، میرے پاس انبار ہے حوالہ جات کہ ہم مذہب ابی حنیفہ پر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے میں نے کتنے حوالہ جات پیش کیے. چلو مان لیا کچھ وقت کے لیے کہ متقدمین اور تھے اور متاخرین اور تھے، تو اس پر بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ واضح راجع مذہب پھر متاخرین کا ہوگا. کیوں؟ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. اس پہ سب نے ہی متاخرین کا مذہب قبول کیا، اور بات ایک جیسی ہے. اور مزے کی بات یہ، میں نے وہ ایک تقریر کی تھی غیر مقلدین فقہ کے دروازے پر، تو اس پر میں نے مثالیں دی تھیں، اور اس وقت بھی میں یہ فتاوی نظریہ پیش کیا تھا غیر مقلدین کا کہ ویسے فقہ پہ تنقید کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے یہی کھا کے گزارا کرتے ہیں. چونکہ ہر طرح کے مریض ہیں، ان سب کی بیماریوں کا علاج کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اور دیگر ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، ایک مسئلے پہ بحث کی گئی کہ کیا تعلیم دین پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. تنخواہ لینا مدرس ہونے کی، خطیب ہونے کی، امام ہونے کی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر پوری بحث کی گئی. ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، جس میں فتاوی عالمگیری ہے، اس کے اندر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور دیگر فتاوی جات بھی ہیں. عالمگیریہ جو ہے اس کے اندر ہدایہ پڑھو تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ پہلی جو صورتحال تھی، پہلے جو تھا ہماری فقہ لٹریچر میں موجود ہے، قال ابو حنیفہ و اصحابہ لا یجوز ان یاخذ علی تعلیم القرآن اجرا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین نے یہ کہا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. اس پر آگے جا کر جس وقت صورتحال تبدیل ہوتی گئی تو فتاوی عالمگیریہ میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے المختار للفتوی فی زماننا قول ہاؤلاء، کہ ہمارے زمانے میں جو فتوی مختار ہے وہ متاخرین کا ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے. اور اس پر پھر امام ابو بکر محمد بن فضل جو ہیں انہوں نے دلیلیں پیش کی. انہوں نے کہا متقدمین بھی سچے تھے، متاخرین بھی سچے ہیں. کس انداز میں؟ کہتے انما کرہ المتقدمون الاستجار علی تعلیم القرآن لانہ کان للمعلمین عطیات فی بیت المال، کہ پہلے بیت المال وظیفے دیتا تھا، بیت المال، اور پھر جا کر اس سلسلہ میں انقطاع آ گیا. تو پھر متاخرین نے، آج کے نہیں صدیوں پہلے، انہوں نے کہا کہ پھر تو دین کا کام رک جائے گا. تو جنہوں نے پڑھانا ہے پیٹ تو ان کا بھی ہے، بچے ان کے بھی ہیں، تو دین کو جب ٹائم دیں گے تو پھر تنخواہ بھی جائز ہوگی. اس بنیاد پر متاخرین جو ہیں
انہوں نے جواز کا قول کر دیا، اور پھر کئی صدیوں سے جواز آ رہا ہے، اور پھر اس میں تبدیلی جو آئی تو وجہ بیان کی گئی کہ پہلے عدم جواز کیوں تھا، رغبت تھی دین میں، اور پھر جواز کیوں ہے کہ اب کمزوری آ گئی ہے تو بھوکا رہ کے تو پڑھانا نہیں، کچھ دینا چاہیے۔ تو دو باتیں اب سمجھ میں آ گئی، ایک یہ ہے کہ آج کا ماحول جو ہے، جب مغرب خاکے بنا رہا ہو، فیس بک کے شیطان اپنے کام کر رہے ہوں، جس وقت روزانہ توہین رسالت کا دھندا کیا جا رہا ہو، حالات ایسے بن گئے ہوں کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنا یہ مغرب کا وتیرہ بن چکا ہو، تو ایسے حال میں تو اگر متقدمین کا مذہب یہ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی فتویٰ متاخرین کے مذہب پر لازم تھا۔ میں تو پہلے دلائل بھی پیش کر چکا ہوں۔ تو متاخرین کے مذہب کی صورتحال آپ دیکھ لو، ایک بندہ گورنر ہو اور وہ کوئی لگام ہی دینے والا نہ ہو، آج جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس وقت ان کو ہوش تھا، جس امام کابسی کا ذکر کیا انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا اس کا حوالہ انہوں نے پیش کیا، لکھا ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھا جائے، جکڑا جائے۔ تو انہوں نے کیا گورنر کو باندھا رسیوں میں؟ امام کابسی اور قاضی ایاز کا نام لینے والے سوچے تو صحیح صورتحال کیا ہے۔ جب سرکاری سرپرستی میں توہین ہو رہی ہو، اب مسئلے کی نوعیت کیا بنے گی؟ وہ پیٹ کے مسئلے میں جو آج متاخرین کا مذہب لیں اور تنخواہیں حلال کریں، انہیں ناموس رسالت میں تو متاخرین کے مسئلے سے چڑ کیوں ہے؟ جو حالات و واقعات ہیں اس کے پیش نظر اگر فرض کر لیا جائے کہ متقدمین دوسرے پہلو میں تھے اور متاخرین توبہ کی مہلت نہیں دے رہے اور کہتے ہیں فوراً واجب القتل ہے، تو حالات و واقعات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تعلیم قرآن کے لحاظ سے متاخرین کے مذہب کو A to Z سب نے قبول کیا ہے، تو اس کو بھی قبول کیا جائے۔ جو نہیں کر رہا اس کو سوچنا چاہیے۔ تنخواہ کی دلیل کے لحاظ سے تو متاخرین اور ناموس رسالت کے لحاظ سے چھپنا متقدمین کی چھتری کے جعلی سائے میں، حقیقت تو ہے ہی نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس لیے کہہ رہا ہوں جو فقہ پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے ہر بات ہم قرآن سے پیش کریں گے اور حدیث سے پیش کریں گے، یہ فتاوی نظیریہ موجود ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی امام اعظم کی چھتری کے نیچے اور پھر ان کے جو سلسلہ فیض ہے فقہائے حنفی متاخرین، ان کا حوالہ دے کر اپنی تنخواہیں حلال کی ہیں۔ تو جس فقہ کے بغیر ان کے مولوی کو تنخواہ نہیں مل سکتی، اس فقہ کا جھنڈا ضرور لہرانا چاہیے۔ تو یہاں پر صورتحال میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی، میں نے یہ بتایا اکثر متقدمین امام اعظم ابو حنیفہ سمیت اور بالاجماع متاخرین ان کا موقف جو ہے جس موقف پہ ہم موجود ہیں، اور جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں متقدمین کا نام لے کر، وہ اس قیاس کو دیکھیں اور بعد آ جائیں ایسی باتوں سے۔ اگر اپنی روٹی کے لیے متاخرین کا مذہب قبول ہے تو ناموس رسول علیہ السلام کے لیے قبول کیوں نہیں؟ جہاں تک عورتوں کی بات ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ عورت توہین کرے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کے لیے چھوٹ ہے، اور اس طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عورت کے لحاظ سے بات پوری ہے، ہر سوال کا جواب خود ہی انشاءاللہ آ جائے گا۔ عورت کے لحاظ سے جو بحث کی گئی ہے اس میں بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور اس تحقیق کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ موضوع کا حصہ بن جائے۔ یہاں پر جو دوسری کتاب ہے مجموع الانہر، اس کے حوالہ جات اور عورت کی سزا کے لحاظ سے یہ لکھا ہے اذا لم یولن فلو آلن بشتمه او اعتاد قتل ولو امراتن، کہ اگر اس نے اعلانیہ ایسا کہہ دیا یا معتاد بن گیا اس کا، اس کو قتل کر دیا جائے، ولو امراتن، اگرچہ عورت کیوں نہ ہو، اگرچہ عورت کیوں نہ ہو۔ یہ یہاں پر جو بدر المستقا موجود ہے اس کے حاشیے میں
اس کی تفصیلات جو ہیں اس مسئلے پر یہاں موجود ہیں. اور دوسری جگہ فقہ حنفی کے لحاظ سے جو باب قتل المرتد اور مرتدہ ہے اس میں واضح طور پر یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ مرتدہ کا قتل، مرتدہ کا مرتدہ، یہ جلد نمبر 6 ہے بنایا عینی شرح ہدایہ، اس میں تفصیل صفحہ نمبر 701 پہ موجود ہے. وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ، کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَلَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ، اگر اس کو قاتل نے قتل کر دیا تو اجازت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ توہین رسالت کرنے والی اس کو اگر عام کوئی سویلین قتل کر دیتا ہے تو اس انداز میں اس پر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی. لیکن فتح القدیر کے اندر اس بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا اور یہ واضح کر دیا کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کس لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے ہر چیز اس کی سامنے بیان کی اور کہا کہ اس کے قتل کے لحاظ سے اس کو کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے جس وقت اس کو لگیں گے ان کوڑوں کی جو بحث اور تشریحات ہیں ان کے اندر 35 کوڑے 40 کوڑے روزانہ اس کو لگے تو کہا وہ تو مسلسل جب لگیں گے تو ویسے ہی مر جائے گا، اس میں اذیت اس کے لیے زیادہ، مسلسل کوڑے لگنے کے لحاظ سے اس کو اذیت زیادہ پہنچے گی. تو اس کو یہاں پر جو فقہی آئینی قانون کے لحاظ سے علیحدہ حکم جو بیان ہوا اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ موج کرے جو کچھ ہے کہے، اس کے لیے مسلسل قید میں رکھ کے کوڑے مارنے کا وہاں پر تذکرہ موجود ہے. اور جس وقت کوڑے لگیں گے، یہ فتح القدیر اس کے اندر تفصیل اس کی موجود ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 310 ہے. یہاں پر اما المرتدہ تو فلا تقتل جو ہدایہ کی عبارت ہے جو انہوں نے پیش کی اس کی شرح لکھی ہوئی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ ہے فَإِن قَاتَلَهَا لَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، کہ اگر مرتدہ کو کوئی پار کر دے تو اس پر کچھ بھی جرمانہ نہیں ہوگا. لَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے مرتدہ کو قتل کر دیا تو اس پر کسی طرح کا کوئی ہرجانہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ تضرب فی کل ایام، اسے ہر دن مارا جائے، مرتدہ کو جیل میں رکھ کے ہر دن مارا جائے. اور کتنا کہتے ہیں کہ حسن بن زیاد جو ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ تضرب کل یوم 39 صوتا، اس کو 39 کوڑے روزانہ مارے جائیں، 39 کوڑے مرتدہ کو روزانہ مارے جائیں. الا ان تموتا، یہاں تک کہ یا مر جائے اور تسلم یا اسلام قبول کر لے. کہتے ہیں وہذا قتل مانا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقہ حنفی میں مرتدہ کی سزا موت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مانن موت ہی ہے. ہذا قتل مانا، یہ مانن موت ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس واسطے موت ہے کہ جس وقت لأن موالات الضرب تفضی الیہ، اس واسطے کہ جب روزانہ 39 لگیں گے تو جلدی موت تک پہنچ جائے گی، تو مانن موت اس کی سزا ہے. کیونکہ یہ سخت ہے، مزید کے کوڑے اس کو لگیں گے 39 روزانہ اور پھر وہ موت کی وادی تک. کہتے ہیں یہ مانن موت ہے. اس لحاظ سے وہ بحث جو اس نے بالواسطہ اس ملعونہ کی حمایت کے لیے کی، ہم نے اس کا بھی ضمناً جواب دے دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ہرگز اس کی باتوں کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے. اب یہاں پر صورتحال ایک اور انداز میں بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. آج جن حالات میں ہم موجود ہیں کہ ایک شخص جس نے منفرد کام انجام دیا کہ صدیوں میں نور جائے گا، وہ جیل میں ہے، حکومت امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے اور ملک کو اس کی کالونی بنانا چاہتی ہے اور نام نہاد روشن خیال ہیں، وہ کیڑے کرسیوں کا دیمک بنے ہوئے ہیں
اور پورا ملک جکڑا ہوا ہے، ایسی صورتحال کے اندر اس وقت وہ باتیں کرنا جو شخص نے کی ہیں، نہ عقل اجازت دیتی ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے. اگر اس کا بچہ ہوتا جیل میں پھر میں دیکھتا کہ یہ کیسے ابن عابدین پڑھتا، پتا چل جاتا کہ صورتحال کیا ہے. افسوس ہے کہ ادھر وہ مرد حق جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا رہا ہے. سلام ہے ممتاز حسین قادری، بے شمار غازی کو رہا کرو. اب یہاں پر میں ایک واقعاتی تسلسل کے لحاظ سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل غور ہے. تاریخ اسلام میں تمہیں کوئی ایسا مفتی نہیں ملے گا کہ جب کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ کو قتل کر کے جیل میں ہو اور اس نے اس طرح کی باتیں کی ہوں جسے اس شخص نے کی ہیں. میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے چیلنج کر رہا ہوں، جو ہماری دلیل ہے وہ تاریخ کے دھارے میں ہے، وہ کتابوں کا لٹریچر اور دلیل علیحدہ، تاریخ کے دھارے میں دکھاؤں گا. اور جس شخص نے یہ کہ بتائے پہلی دوسری تیسری چوتھی آج 14ویں 15ویں صدی تک کوئی ایک ایسا مفتی کہ جس نے ایسے شخص کے خلاف فتویٰ دیا ہو کہ جو گستاخ رسول کو قتل کر کے وہ جیل میں پہنچا ہے، کوئی ایک اس کی مثال دی جائے 14 صدیوں میں تمہیں ایسا کوئی نہیں ملے گا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اور اگر ہماری فکر دیکھنی ہے تو بحرین کے بچوں میں بھی نظر آئے گی. وہاں پر صورتحال اس کا جو انداز ہے المستطرف کے اندر، وہ تو انداز ہے ہی. مجھے یہ سیجر اعلام نوبالا امام ذہبی کی، اس کے اندر یہ 11ویں جلد ہے اور یہاں پر صفحہ نمبر 580 ہے. محمد بن نبی منظور انصاری ان کی بات کرتا ہوں. تاریخ کا دھارا دیکھو، یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، نظریاتی اختلاف ہے جس کے لحاظ سے یہ درد سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یہاں محمد بن نبی منظور انصاری صفحہ نمبر 580 پہ لکھا ہے، وہ یہ نہیں تھے کہ عالم نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ کوئی نہیں، سٹیجوں پہ چوکوں میں تقریریں کر رہے ہیں. یہ کیروان کے مفتی تھے، جسٹس تھے اور کبار اصحاب حدیث میں سے تھے، مگر علم خشک نہیں تھا، علم میں عشق تھا. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کورزو کتنا، صبا سے بھی نہ مل سکا تجھے بوئے گل کا سراغ. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے یا ڈالروں نے کورزو کتنا. صورتحال دیکھو، کبار اصحاب حدیث میں سے ہیں، کبار اصحاب حدیث میں سے، اور قاضی ہیں. ان کے پاس کیس آ گیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب چیف جسٹس بیٹھا ہو، شریعت کہتی ہے کہ جو فریقین ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھنا ہے. اگر ایک کو مسکرا کے دیکھا ہے تو دوسرے کو بھی مسکرا کے دیکھنا، یہ عدالت کا تقاضا. اب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو کیا ہوا؟ فَأُحْضِرَ إِلَيْهِ يَهُودِيٌّ قَدْ سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی وقت شیخ الحدیث استاد الحدیث کے سامنے گستاخ کو پیش کیا گیا جو یہودی تھا کہ فیصلہ کرو. ان کے اندر سے عشق بہر آ گیا. کیا کیا؟ فَبَطَحَهُ، اسے دھکا دے کے منہ کے بل گرایا. چیف جسٹس اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھا، فَبَطَحَهُ، اسے منہ کے بل گرایا. فَضَرَبَهُ، اسے مکوں سے مارا. اِلَىٰ أَن مَاتَ، کا سماعت ہوتی رہے گی، ہم اس کو تو پورا کر لیں. مکے مار مار کے قاضی صاحب نے گستاخ کو پار کر دیا. نہ بندوق، نہ تلوار، نہ تیر. ہاں عشق تھا، علم بھی تھا اور سب کچھ موجود تھا.
اب कमरा अदालत है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, जज हैं, असहाबे